اور پھر محمد بن قاسم نے جا کر راجہ داہر کا مقابلہ کیا، قافلے کو چھڑایا۔ اس موقع پہ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا ہے، اٹھ جاگ محمد بن قاسم، اٹھ جاگ محمد بن قاسم، اسلام نے تجھے پکارا ہے، آج گنگا پار سے داہر نے پھر تیری غیرت کو للکارا ہے۔ آج بھی یہ دشمن ہم سے یہی چھیننا چاہتا ہے، اسلام اسی محمد بن قاسم کو پھر پکار رہا ہے، کہاں ہے وہ محمد بن قاسم کے نام لیوا؟ کہاں ہیں وہ خالد بن ولید جیسی شجاعت و بہادری دکھانے والے نوجوان؟ کہاں ہیں وہ خنسا جیسی بیٹیاں جو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلی دشمن کے اندر کود پڑتی تھیں؟ کہاں ہیں وہ فاطمہ بنت زرار جیسی شجاعت و بہادری رکھنے والی بہنیں جو 100 رومیوں کا اکیلا مقابلہ کر کے اپنے بھائی کو چھڑا لیا کرتی تھی؟ آج ہمارے اندر سے ہم سے سب کچھ چھین لیا گیا، وہ سینے اندر سے خالی، غیروں کی محبتوں کو ہم نے دل میں بٹھا کے رکھا ہے، جبکہ یہ سینہ تو اس لیے تھا کہ سینے میں صرف ایک ہی محبت ہوتی، وہ تھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت، لیکن ہم نے دنیا کی محبتوں کو بسایا، اور یہی کچھ ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ یہ باطل ہم سے یہ حیا اور یہ چیز چھین کر ہمیں بے وقعت بنانا چاہتا ہے، اور یہ آج کا ہتھیار نہیں ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، النساء حبائل الشیطان، اور یہ باطل یہ جانتا ہے کہ جب یہ مسلمان اس جال کے اندر پھنس گئے تو بس پھر ان کو شکست دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج باقی چیزیں کھانے پینے کی تو آپ کو مہنگی ملیں گی، ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں نیٹ کے پیکج آپ کو آسان ملیں گے، چند ٹکوں میں آپ لوگ نیٹ کے پیکج لگا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کالوں کے پیکج چند روپے کے ساتھ پوری رات بات کرنے کے پیکج دیے جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلم معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ دے کر جب ان کے اندر بے حیائی پیدا ہو جائے گی تو پھر ہمیں ان کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، بلکہ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم کے ساتھ ان کی لڑائی ہو رہی تھی، تو وقت کے بادشاہ نے جن کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی تو اس نے کہا یہ اتنے دور سے آئے ہوئے مسلمان ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، انہیں گمراہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ان کے پادریوں نے، ان کے بڑے بڑے لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کے راستے کے اندر جہاں سے انہوں نے گزرنا ہے راستے میں عورتوں کو کھڑا کر دیں، ان میں سے کسی ایک کی نگاہ اگر کسی عورت کی طرف اٹھ گئی تو پھر ہم پورے لشکر کے اوپر فتح حاصل کر لیں گے۔ کسی ایک کی نگاہ کسی ایک عورت کے اوپر لوٹ گئی، اور یہ واقعہ صحابہ کا، اصل میں یہ جو یہود ہیں یہ اہل کتاب ہیں، ان کو پہلے کتابوں سے واقعات کا علم ہے۔ طالوت اور جالوت کا جب آپس میں مقابلہ ہوا تو اس مقابلے کے اندر بھی جالوت نے جو چال چلی تھی وہ یہی چال چلی تھی کہ اگر تم ان کے اوپر فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو، ان کے راستوں میں عورتوں کو کھڑا کر دو، اگر ایک ان میں سے لشکر کی نگاہ اٹھ گئی تو سمجھ لو کہ تمہاری فتح ہو جائے گی۔ اور وہی حربہ پھر وہ صحابہ کے اوپر بھی آزمانا چاہتے تھے، لیکن یہ کون تھے؟ میرے نبی کے صحابہ، جن کی تربیت کس نے کی تھی؟ میرے محبوب نبی نے فرمائی تھی، اور ان کے اندر اپنا حیا، سبحان اللہ۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میرے نبی کے اندر اتنا حیا تھا، فرمایا کہ ایک کنواری بچی اتنا حیا نہیں کرتی جتنی میرے نبی کے اندر حیا بھرا ہوا تھا۔